وہ ریلیف لی تاکہ وہ اس سیکٹر کو دے سکیں. 5 سے 7% کے اوپر بینک لون دیے گئے جی 5 اور 10 مرلے کے گھروں کے لیے. 1 لاکھ گھروں کے اوپر 3 لاکھ روپے فی یونٹ جو ہے اس کی سبسڈی دی گئی. بینکوں کو ڈائریکشن دی گئی کہ تقریباً 330 ارب روپے کے یہ کم قرض سود والے جو قرضے ہیں وہ ان کو دیے گئے. جو کنسٹرکشن سیکٹر میں تعمیر کرتی ہیں کمپنی ان کے لیے فکس ٹیکس رجیم لائی گئی, اور وہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جو سامان استعمال ہوتا ہے سیمنٹ اور سریے کے علاوہ باقی سب کو ودہولڈنگ ٹیکس سے ریلیف دی گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ وہ سیکٹر جس سے 30 سے 40 انڈسٹریز افیکٹ ہوتی ہیں, جس سے سب سے زیادہ روزگار پیدا ہوتا ہے, 8.5% سالانہ کی ریٹ سے اس سال کووڈ کے باوجود اس کے اندر ہم نے گروتھ دیکھی ہے. اور نہ صرف یہ پیکج نیگوشیٹ کیا, وزیر اعظم خود اس کو فالو اپ کرتے ہیں, خود میٹنگز کرتے ہیں, سارے صوبے وہاں پہ بیٹھتے ہیں, نیشنل کمانڈ کاؤنسل بنائی ہوئی ہے کنسٹرکشن کے لیے, اور خود وزیر اعظم جو جہاں پر بھی کہیں پہ مشکل آتی ہے اس کے اندر انٹروین کرتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میرا دیہڑی دار جو ہے, میرا غریب جو ہے, اس کو اس کے اندر روزگار ملتا ہے. تو اس لیے وزیر اعظم خود اس کام کو لیڈ کر رہے ہیں اور کامیابی کر کے دکھائیے آپ کو. جب جیسے میں نے کہا کہ بڑی صنعتیں 30 سے 40% صنعتیں جو ہیں وہ کنسٹرکشن سے لنکڈ ہوتی ہیں, جو بڑی صنعتیں مجموعی طور پہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ جس کو کہا جاتا ہے. آپ کو خوشی ہوگی اسپیکر صاحب کے اس کورونا کے باوجود جولائی سے اپریل تک کے اعداد و شمار جو آئے ہیں 12.8% اضافہ ہوا ہے ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے اندر. اور یہ جو شرح ہے یہ جو ابھی کے مہینے آئے ہیں اس میں مزید تیز ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی جب یہ جون تک کا نمبر آئے گا تو ہماری امید یہ ہے کہ شاید 15% سے اوپر یہ اضافہ ہو جائے, جو کسی بھی سال کے اندر ہماری صنعتوں کے اضافہ کا بہترین سالوں میں سے ایک ہوگا. بجلی کی کنزمپشن, اس سے پتہ چلتا ہے کہ صنعت چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. جناب اسپیکر, جولائی سے مارچ تک جو ہے وہ مجموعی طور پہ تقریباً 9% اضافہ ہوا ہے بجلی کی کھپت کے اندر. نومبر سے مارچ, کیونکہ نومبر کے اندر ایک اسپیشل پیکج لے کے آئے پاکستان کے صنعت کار کے لیے تاکہ معیشت کا پہیہ چلے, صنعت چلے, روزگار ملے ہمارے مزدور کو. اور نومبر میں جب سے وہ پیکج لے کے آئے ہیں, نومبر کے بعد سے جو شرح ہے اس کی بجلی کی کھپت کی صنعت کے لیے اس میں 15% کا اضافہ ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس میں بھی اور آگے تیزی آ رہی ہے. ایکسپورٹس, بڑی انہوں نے خوبصورت بات کی لیڈر آف اپوزیشن نے, بیگرز کانٹ بی چوزرز. بالکل درست بات ہے سر. بیگر بنتے کیسے ہیں اسپیکر صاحب؟ بیگر بنتے ہیں جب آپ کے بیرونی خسارے وہ ہوں جیسے میں نے جن کا ذکر کیا. جب جو 2 ارب ڈالر مہینے کے خسارے ہوں گے تو آپ کشکول اٹھا کے پھریں گے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے کہ آپ آمدنی بڑھائیں. آمدنی کے ہمارے 2 بڑے ذریعے ہیں, ایک ایکسپورٹ ہے, دوسری جو ترسیل زر ہے جو باہر سے پاکستانی بیچتے ہیں. دونوں کی کہانی سن لیں. ایکسپورٹ کے اندر جو مسلم لیگ نون نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا, 2013 میں جتنی ان کو ایکسپورٹ ملی 2018 میں 5 سال بعد اس سے کم یہ ایکسپورٹ چھوڑ کے گئے. یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا. یعنی کس چیز کے لیے انہوں نے گراؤنڈ تیار کیا؟ بیگرز کانٹ بی چوزرز کے لیے. بیگر بنانے کے لیے پاکستان کو ایکسپورٹ انڈسٹری بٹھا دی, امپورٹس بڑھتی چلی گئی, بیرونی خسارے بڑھتے چلے گئے. ویسے دکھ تھوڑا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ تھوڑی میں ذرا ذاتی بات کر لوں یا ایسی اجتماعی ہماری طرف سے کہ چلیں یہ سب کچھ کر گئے تھے, اس کے بعد جب یہ درس دیتے ہیں نا اس کا دکھ ضرور ہوتا ہے کہ کچھ تو سوچو تم ملک کے ساتھ کر کے کیا گئے ہو. اس کے بعد ہمیں درس دیتے ہیں. پھر جناب اس سال کیا ہو رہا ہے؟ اس سال جناب جولائی سے مئی کے مہینے تک ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس کے اندر 14% اضافہ ہے. یہ پچھلے 11 سال کے بعد بہترین پرفارمنس ہے پاکستان کی ایکسپورٹ کی. اور رزاق داؤد صاحب سے اس دن بات ہو رہی تھی, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلا سال اس سے بھی بہتر نظر آئے گا. دوسرا ترسیل زر, جو بیرون ملک پاکستانی ہے وہ پاکستان سے عشق کرتا ہے اور اس کو عمران خان کے اوپر اعتماد ہے. وہ باہر رہتے ہیں, وہ دبئی میں بھی ہیں, وہ لندن میں بھی ہیں, وہ امریکہ میں بھی ہیں. ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ان کو یہ نہیں بتاتا جی یہ فلانا ٹاور جو ہے یہ عمران خان کا ہے,
یہ ان کے کسی رشتہ دار کا ہے، کوئی لندن میں نہیں بتاتا کہ یہ جو محل ہے یہ محل کوئی عمران خان کے رشتہ دار کے ہیں، کوئی امریکہ میں جائیدادیں نہیں بتاتا، کوئی سوئٹزرلینڈ کے اندر اکاؤنٹ نہیں بتاتا کہ یہ عمران خان کے کوئی اکاؤنٹس ہیں۔ اس لیے لوگ وہ بیرون ملک پاکستانی جو پاکستان سے عشق کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دیانتدار سچا لیڈر ملا ہے پاکستان کو، پاکستان پر اعتماد بڑھا ہوا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اور اس کا نتیجہ یہ ہے جناب اسپیکر کہ جولائی سے لے کے مئی کے مہینے تک ہماری جو ترسیلات زر ہیں جو بیرون ملک پاکستانی بھیج رہے ہیں اس میں 29.4% کا اضافہ ہوا ہے، 6 ارب ڈالر یعنی 900 ارب روپے سے زیادہ آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب سال ختم ہوگا جون کا 1000 ارب روپے سے زیادہ مزید رقم یہاں پہ آئے گی، اور یہ صرف آپ کے فورن ایکسچینج ریزرو کے اندر نہیں آپ کا فائدہ کر رہے، یہ 1000 ارب روپے کدھر جاتا ہے؟ 90% سے زیادہ، میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد ہے تقریباً 93% وہ لوگ ہیں جو چھوٹی ترسیلات زر آتی ہیں، یعنی پاکستان کے سفید پوش کے پاس یا غریب کے پاس یہ پیسہ جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کی بڑی جماعت جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ ان بیرون ملک پاکستانیوں سے ڈالر تو لیتے رہو، ان کو ووٹ نہ ڈالنے دو۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمران خان کی تحریک انصاف کی کمٹمنٹ تھی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کمٹمنٹ کو پورا کریں گے اور بیرون ملک پاکستانیوں کو ان کے ووٹ کا حق دلوا کے رہیں گے۔ محصولات ریونیو کی بات کی گئی، جی ریونیو گروتھ نہیں ہو رہی اس سال کے اندر کرونا کے باوجود۔ جولائی سے مئی ریونیو کی گروتھ 18%، 17.9% پریسائسلی پچھلے سال کی نسبت۔ پہلا سال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں 4000 ارب روپے سے زیادہ کا ریونیو اکٹھا کیا گیا، ابھی 11 مہینے ہوئے ہیں، ابھی پورا سال نہیں ہوا، ابھی 4164 ارب جمع ہو گئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ سال ختم ہوگا تو یہ رقم میرے اندازے کے مطابق 4.8 4.9 ارب تک پہنچے گی، خراب تک پہنچے گی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اس ملک کا فیوچر ہے، اس کی معیشت کا فیوچر ہے، نوجوان ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں، ہنرمند نوجوان ہیں، اور ایک تاریخی پروگرام کیا جا رہا ہے ان کو ہنر سکھانے کا سارے پاکستان کے ہر حصے کے اندر، ہر وفاقی اکائی کے اندر۔ پچھلے کئی سالوں سے پوٹینشل کی باتیں ہوتی تھیں لیکن اس کی ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی تھی۔ اس سال پہلے 10 ماہ کے اندر ہماری انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو ایکسپورٹس ہیں اس میں 46% اضافہ ہوا ہے ایک سال کے اندر۔ اگلی چیز، اچھا اسپیکر صاحب میں پہلے ذکر کرنا بھول گیا، میں جواب بتا دوں کہ یہ جو سارے کام ہو رہے ہیں نا یہ وہ وعدے ہیں جو عمران خان نے اور تحریک انصاف نے پاکستان سے کیے تھے۔ ہمارا جو منشور تھا 2018 کا، اس منشور کے اندر جس پہ ہم نے انتخابات لڑے اس میں 4 چیپٹر تھے جو معیشت سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک یہ تھا کہ ہماری انکلوزیو اکنامک گروتھ ہوگی، یعنی کہ ہماری معیشت بڑی بھی ہوگی اور انصاف پر مبنی ہوگی، اس کا فائدہ چند خاندانوں کو نہیں ہوگا، اس کا فائدہ جو ہے عام آدمی کو ہوگا۔ اور میں نے آپ کو بتایا ایک حصہ اس کا کہ کس طریقے سے عام آدمی کا فائدہ ہو رہا ہے، ابھی میں آگے اس سے بھی بڑی آپ کو بات بتانے والا ہوں۔ دوسرا حصہ اس کے اندر یہ تھا کہ اس ملک کی زراعت جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کا کسان جو ہے اس کی محنت سے اس ملک کی معیشت چلتی ہے۔ پاکستان کی جو امپلائمنٹ ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے، اس کا سب سے بڑا حصہ اس کا کسان ہے۔ کسانوں کے لیے تحریک انصاف نے کیا کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس کا میں آپ کو مختصر سا جائزہ دیتا ہوں، اور اس کے اندر خاص طور پہ ہم نے ڈیم بنانے کے اوپر زور دیا تھا۔ اسپیکر صاحب آپ کو خوشی ہوگی کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 3 بڑے بجلی کے پانی کے منصوبوں کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ میں چھوٹوں کی بھی ذکر کرتا ہوں، 3 بڑے پانی کے منصوبے، تعمیر بادشاہ، مومند، داسو، ایک وقت میں تینوں کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ سندھ کے اندر RBOD 3، گومل زم ڈیم ادھر خیبر پختونخوا کے اندر، پھر سندھ میں نئی گاج
K4 کا منصوبہ, RBOD2, ان سب کے اوपर بلوچستان کے اندر متعدد چھوٹے, میں نام لینا شروع کر دیتا ہوں, میڈیم سائز ڈیم جو ہے, نولانگ ڈیم بلوچستان, نئی گاج سندھ, وندر ڈیم بلوچستان, غبیر ڈیم پنجاب, پاپین ڈیم پنجاب, کرم تنگی KPK, اوران ڈیم بلوچستان, پنجگور ڈیم بلوچستان, یہ سارے وہ منصوبے ہیں جن کا اس سال کے PSDP کے اندر ہم نے شامل کیے ہوئے ہیں. خالد بھائی, نولانگ ڈیم جی سر یہ آئے نا خرچ کرے. اس کے بعد سر کینالز, ہم نے یہ پانی کسان تک پہنچانا ہے. کچھی کینال فیز 1 پارٹ A, کچھی کینال پارٹ 2 بلوچستان کے دونوں منصوبے, رینی کینال سندھ کے اندر, اینڈ ری ماڈلنگ آف وارسک کینال خیبر پختونخوا کے اندر. یہ تو منصوبے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. محنت جو کرتا ہے کسان, صبح سے لے کے شام تک جو وہ محنت کرتا ہے, وہ اس قسم کے ایئر کنڈیشن کے ایوانوں میں نہیں بیٹھتا, وہ بڑے سخت حالات کے اندر محنت کرتا ہے. اور اتنی محنت کے بعد اگر پھر بھی اس کو معاوضہ نہ ملے تو یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے. میں آپ کو صرف 2 فصلوں کی مثال دوں گا, 2 بڑی فصلوں کی مثال دوں گا, اور پھر میں مجموعی طور پر آپ کو موازنہ کر کے بتاؤں گا کہ کسان کو مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا دیا اور تحریک انصاف کی حکومت کیا دے رہی ہے. 2 بڑی چیزیں جی. 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے, 1200 روپے فی 40 کلو گرام گندم کی قیمت متعین ہوتی ہے. 5 سال کسان کے لیے تقریریں ہوتی ہیں, ہر تقریر میں کسان کا ذکر ہوتا ہے. 5 سال گزرنے کے بعد وہ 1200 جو ہیں وہ صرف 1300 تک پہنچے تھے. 100 روپے 5 سال کے اندر. تحریک انصاف کی حکومت میں 3 سال میں کیا ہوا اسپیکر صاحب, یہ 1300 روپے بڑھ کے 1800 پہ پہنچ گئے. 3 سال میں 500 روپے کا اضافہ. گنا ایک دوسری بڑی فصل, اس کی بھی بات کی گئی, چینی کی قیمتوں کی بھی بات کی گئی. میں اس تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا کہ کس کے پاس شوگر کی ملز ہیں اور کس کے پاس شوگر انکوائری رپورٹس کے سوالات آئے ہوئے ہیں جس کے جواب نہیں دیے جا رہے. چلے فی الحال آج کی تقریر میں اس کے ذکر نہیں کرتے. گنے کی قیمت کیا ملی سر؟ یہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. شیرین مزاری, گنے کی قیمت کیا مل رہی تھی 2017-18 جو آخری سال تھا ہماری حکومت آنے سے پہلے, مسلم لیگ نون کا آخری سال, سر 130 سے 140 روپے کے درمیان اوسط گنے کی قیمت ملی. اس کی اناؤنس قیمت جو تھی وہ پتہ نہیں 180 تھی کیا تھی, ملا 130 سے 140. رول گئے سر, ٹولو میں بھی آتا ہوں ادھر. اس سال کیا ہوا اسپیکر صاحب, اس سال کیا ہوا؟ اس سال 225 سے لے کے 250 روپے کے درمیان ملا ہے. کچھ علاقوں میں 270 275 کیا ہے. یہ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ وہ کارٹل, وہ مافیا جو تمام حکومتوں کی فیصلہ سازی کے اوپر غالب ہوتے تھے, عمران خان نے اس کارٹل کے ساتھ ٹکر لی, قانونی فیصلے کرائے اور کسان کو اس کا حق دلایا. اللہ تعالیٰ نے بھی فضل کیا, بر وقت فیصلے بھی ہوئے, کسان کو ٹھیک قیمت بھی ملی. نتیجہ کیا نکلا؟ اور ہمیشہ سے ہم یہی کہتے ہیں, کسان کو اس کی محنت کا جائز حق دو. جس تیزی سے کسان پاکستان کو پیسہ لوٹائے گا اور کوئی علاقہ نہیں کر سکتا. جناب اب یہ آگے میرے پاس شیخ خرم اب مجھے یاد دلائیں گے کہ فیصل آباد میں کس طریقے سے جب نون کی حکومت تھی تو سریے کے بھاؤ ٹیکسٹائل کی ملیں بک رہی تھیں, اور آج کس طریقے سے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اسی فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل کے لیے. لیکن ایگریکلچر پہ واپس جاتے ہیں جی. 5 ہماری بڑی فصلیں, کپاس کی سندھ کے اندر خاص طور پہ پچھلے سال کھڑی فصل کے اوپر بارش ہوئی, اس میں کوئی سندھ کی حکومت کا قصور نہیں تھا, نقصان ہوا بہت زیادہ. باقی 4 فصلوں کے اندر ہوا کیا؟ یہ کسی تاریخ میں پاکستان کی آپ کو بہت دور جانا پڑے گا ڈھونڈنے کے لیے. گندم کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل
چاول کی پاکستان کی سب سے بڑی فصل تاریخ کی، مکئی کی پاکستان کی سب سے بڑی فصل تاریخ کی، اور گنے کی پاکستان کی دوسری سب سے بڑی فصل، 4 بڑی فصلیں ساتھ قیمت مل رہی تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ یہ ذرا غور سے سنیں اسپیکر صاحب. اور یہ جو سب کسان کی باتیں کرتے ہیں، یہ کیا دے کے گئے کسان کو اور عمران خان کیا کر رہا ہے کسان کے لیے، یہ غور سے سنیں. کیونکہ ان ایوانوں کے اندر اور شہروں کے اندر ٹی وی کے اینکر جو ہیں، سیاستدان میرے جیسے جو ہیں، وہ کسان کے ساتھ کم ان کا ٹائم گزرتا ہے. ٹی وی کے اینکر بھی جو ہیں وہ بھی شہروں والے ہوتے، اخباروں میں لکھنے والے بھی شہروں والے ہوتے، کسان کی بات کوئی نہیں کرتا. مسلم لیگ نون کی حکومت جب آئی تو ہماری فصلوں کا جو ٹوٹل جی این پی تھا، یعنی اس کے اندر جو ویلیو ایڈ کی گئی، جو کسان کو ملا، اس کے اندر 5 سال کے اندر اسپیکر صاحب 350 ارب روپے کا اضافہ ہوا. 350 ارب روپے کا 5 سال میں 70 ارب سالانہ اس میں بہتری آئی. ہم جو ہے نا وہ جعلی اعداد و شمار والے کام کرتے نہیں ہیں، تو جو آپ نے اچھا کام کیا ہم آپ کو اعداد و شمار کے ساتھ، شاید آپ کو بھی حکومت نے آپ کو انعام بتایا، کیونکہ کسان کی بات کم کرتی تھی ان کی حکومت. زیادہ انڈسٹریلسٹ تھے، جو ساری لیڈرشپ کے اندر بھی انڈسٹریلسٹ ہیں، تو وہ کسان کی بات کم کرتے تھے. تو 5 سال کے اندر 70 ارب روپے سالانہ کے لحاظ سے 350 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا. 3 سال میں تحریک انصاف کے کیا ہوا سے جناب؟ اس 3 سال کے اندر یہ جو چیزیں میں نے پہلے بتائیں، بہتر قیمت مل رہی تھی اور ریکارڈ فصلیں ہو رہی تھی، ریکارڈ پیداوار ہو رہی تھی. ان دونوں کو جب ملا کے دیکھا گیا تو 1700 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. 1700 ارب روپے. وہاں کسان کی بہتری، سالانہ بہتری کسان کی 70 ارب روپے، یہاں سالانہ بہتری کسان کی 570 ارب روپے. سر باتیں نہیں کرتے، کارکردگی کر کے دکھاتے ہیں. بڑی ہم نے ان کی سنی باتیں، بڑی جگتوں میں ان کا مقابلہ ویسے بڑا مشکل ہے. فواد چودھری کا ویسے یہ نہیں کر سکتے مقابلہ، لیکن باقی جگتیں اچھی ہیں، لیکن ہم کارکردگی کر کے دکھاتے ہیں. سر پھر سر ایک جو وعدہ ہمارا تھا، جیسے میں نے کہا 4 چیپٹر تھے جی، تیسرا اس کے اندر جو تھا، اسپیکر صاحب آپ کے پیشنس کا شکریہ، لیکن میری پارٹی کی طرف سے مجھے ہدایات تھیں کہ جواب تفصیلی دینا ہے اور حقائق پر مبنی دینا ہے، تو میں تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں. لیکن کوئی اگر خوف زدہ ہو گیا میری یہ بات سن کے، میں لیڈر آف اپوزیشن کے قریب بھی ٹائم نہیں لوں گا تو زیادہ پریشان نہیں ہونا. اچھا جی، اب آ جائیں جناب، جو عمران خان کا خواب ہے، جو ان کا ریاست مدینہ کیا چیز ہے جی؟ ریاست مدینہ کو اگر ہم کریں کہ ہماری زندگی کے اندر کیا چیز ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئے. اللہ پہ ایمان تو ظاہر ہے، اس کا بنیادی مسلمان آپ ہو نہیں سکتے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ ایمان نہ رکھتے ہوں تو آپ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. یہ تو مسلمان ہو گئے. لیکن ہمیں ریاست کے اندر کیا نظر آئے جس سے ہم کہیں کہ ہاں یہ واقعی وہ کام ہو رہا ہے جو ہم ریاست مدینہ سے سیکھ کر رہے ہیں، اس درس پر عمل کر رہے ہیں. 2 میرے خیال میں بنیادی ستون ہیں اس کے، اور وہ بھی جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے. ایک تو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون نظر آئے. طاقتور جو ہے اس کے اوپر جس وقت قانون کی گرفت آئے تو وہ جمہوریت پر حملے کے پیچھے چھپے نہ، پھر وہ ویسے ہی مردانہ وار اس کا جواب دے جس طریقے سے غریب آدمی کو دینا پڑتا ہے. دوسرا یہ کہ ریاست کے اندر جو کمزور طبقہ ہے اس کی حفاظت کی جائے. ریاست میں پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں، لیکن بڑی خوبصورت انہوں نے ایک نظم لکھی تھی، اس کا اگر میں اعتزاز احسن صاحب میرے بڑے بھائی کے بڑے دوست بھی تھے جی، تو میں اگر ان کا بورو کر سکوں، ریاست ہوگی ماں کے جیسی. ایک مصرع انہوں نے کہا، ریاست ہوگی ماں کے جیسی. ریاست کا واقعی کام ہے ماں کے جیسا ہونا. کیا کیا تحریک انصاف کی حکومت نے جی؟ عمران خان نے کیا کیا؟ وہ جو یقین ہے، جو اندر کی آواز ہے عمران خان کی، جو اس کو سیاست میں لے کر آئی، جس کے لیے وہ سیاست کرتا ہے. وہ تو وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں سیاست کرتا، وہ تو سیاست کرتا ہے یہ کرنے کے لیے، لوگوں کی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے. کیا کیا گیا؟
میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا تھا 200 ارب روپے کا ایمرجنسی پروگرام جو 1.5 کروڑ خاندانوں کو یعنی 9 کروڑ پاکستانیوں تک پہنچایا گیا. اگلے سال جناب جو احساس کا ہمارا پروگرام ہے اس کی مجموعی طور پر جو وزیر خزانہ نے ابھی اناؤنس کیا اس کی ایلوکیشن جو ہے وہ 260 ارب روپے ہے. یہ 2 گنا سے بھی زیادہ اضافہ ہے, 2 گنا سے بھی زیادہ اضافہ ہے جو ہمیں ملا تھا ورثے کے اندر سوشل پروٹیکشن کا. اس کے علاوہ ابھی وہ بات چیت چل رہی ہے, فیصل سلطان نے صوبوں کے ساتھ مشاورت کر کے زبردست پروگرام بنایا ہے جی. ماں کا اور بچے کی صحت کے لیے خصوصی پروگرام. اگر آپ کو یاد ہو تو وزیر اعظم نے اس کی پہلی اپنی جو ان کی سپیچ تھی ایز پرائم منسٹر اس کے اندر ایک وہ ایکس رے بھی دکھایا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ سٹنٹنگ کا کیا نقصان ہوتا ہے, اور باقی تو جو چیزیں ہیں اس سے اگلے سال کا, اگلے 2 سال کا, اگلے 5 سال کا نقصان ہوتا ہے, یہ اگلی نسل کا نقصان ہے. اور اس کے لیے ایک احساس نشو نما پروگرام چلایا گیا ہے جی. اگست 2020 کے اندر یہ شروع کیا گیا ہے, اور اس کے اندر جو سب سے غریب ترین جو علاقے ہیں پاکستان کے وہاں سے شروع کیا گیا. یہ پورے پاکستان کے اندر جائے گا. میں پوری اس کی رقم کا اس لیے اعلان نہیں کرنا چاہتا کہ وہ ایک دفعہ نیگوسیشن پوری ہو جائیں وہ بتائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ماؤں کے لیے اور چھوٹے بچوں کے لیے لایا جا رہا ہے, تاکہ ایک غریب بچے کو بھی وہی ابتدا زندگی ملے جو آپ کے اور میرے بچے کو ملتی ہے. ابھی کا نظام نہیں کہ آج 46% بچے سٹنٹڈ ہیں تو آدھا پاکستان تو آپ نے فارغ کر دیا, وہ آپ کے اور میرے بچے سے مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. صحت سہولت پروگرام اسپیکر صاحب ایک انقلاب ہے. یہ پہلے خیبر پختونخوا حکومت کی بات ہو رہی تھی. میرے خیال میں ایک بڑی وجہ جو بنی جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کو اتنا بڑا ووٹ ملا, اس میں یقیناً پولیس کے نظام کے اندر بہتری جو تھی, تعلیم کے نظام کے اندر بہتری تھی, صحت کے نظام کے اندر بہتری تھی, پٹواری کے نظام کے اندر بہتری تھی, اور بہت ساری بہتریاں تھیں. لیکن میرے خیال میں صحت سہولت کارڈ ایک بہت بڑا حصہ تھا. وزیر اعظم نے یہ ہدایات دی, وہ پروگرام جو ہے وہ تمام وفاق کی ٹیریٹریز کے اندر پھیلا دیا گیا ہے. اس سال کے آخر تک وہ پہنچ جائے گا. ساری جو فیڈرل ٹیریٹریز ہیں, پنجاب حکومت اعلان کر چکی ہے صرف پنجاب اگلے سال کے اندر 80 ارب روپے لگانے جا رہا ہے صحت سہولت پروگرام کے لیے. اور کسی بھی ایک خاندان کے اندر سالانہ 7.5 سے 10 لاکھ روپے مہینے تک کا مفت علاج, جو بھی ہسپتال ہوگا وہی کارڈ ہوگا. میری جیب کے اندر بھی وہی کارڈ ہوگا, غریب ترین پاکستانی کی جیب کے اندر بھی, جہاں پر بھی جائے وہ مفت علاج کرا سکتا ہے. اس کو اگر خاندان کے اندر کوئی بیمار پڑے تو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس بچے کا علاج کراؤں یا میں کل کے لیے اپنے خاندان کے لیے کھانا گھر میں لے کے آؤں, میں بچے کو اسکول سے اٹھا کے اس کی فیس بچاؤں یا میں کسی کا علاج کراؤں. انشاءاللہ تعالی واقعی میں یہ وہ بنیادیں پڑ رہی ہیں کہ واقعی میں ریاست ہوگی ماں کی جیسی. اگلا پروگرام سر, اسی کے اندر نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں. عمران خان کی سیاست کے اندر سب سے جو ستون رہے ہیں, جنہوں نے سب سے پہلے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے, وہ خواتین تھیں اور یہ نوجوان تھے. اس لیے ان کے لیے خصوصی پروگرام کامیاب جوان پروگرام جو شروع کیا گیا ہے, اس کے تحت 10 ارب روپے کے قرضے, کم سود والے قرضے دیے گئے ہیں تاکہ یہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہو سکیں. میں آپ کو بتاؤں گا وزیر خزانہ نے جو اعلان کیا, یہ اس پروگرام کو اس سے بہت آگے لے جانے والے ہیں. اسی طریقے سے جو آپ کی ہنر ہے, ان کے ہاتھ میں نوجوان جو ہیں پاکستانی بے تحاشا محنت کرنے والے نوجوان ہیں, ان کو آپ ہنر دے دیں جو دنیا میں کسی سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. تو بنیادی ہنر سے لے کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹریننگ تک پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے وہ ٹریننگ پروگرام سکلز فار آل کے نام سے شروع ہوا ہے. لاکھوں بچے اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کا بھی سائز آگے بڑھایا جائے گا, اور اس کا میں آخر میں ذکر کروں گا جو آگے کیا گیا ہے. 75 ہائی ٹیک سکل ڈیولپمنٹ سینٹرز بن رہے ہیں, 120 کامیاب جوان کے مراکز بنائے جا رہے ہیں, ایک نیشنل امپلائمنٹ ایکسچینج بنایا جا رہا ہے تاکہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ میرٹ کی بنیاد کے اوپر نوکریاں دی جا سکے. خصوصی طور پہ جو سرکاری نوکریاں ہیں اس کو ٹرانسپیرنٹ کیا جا سکے نظام کو.
انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کے ایکریڈیٹیشن کے ساتھ مل کر کام کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کا نوجوان جو ادھر سے ہنر لے کے جائے اس ہنر کی سرٹیفکیشن اس کے بعد ایک بین الاقوامی ادارے سے ہو. تو ابھی جو صورتحال ہوتی ہے محنت تو سب زیادہ وہ کرتا ہے لیکن جب وہ جاتا ہے مشرق وسطیٰ میں تو اس کو وہ پیسہ نہیں ملتا جو دوسرے ملک سے آئے ہوئے کو ملتا ہے. اس کے لیے ایک بہت زبردست یہ پروگرام ہے. 40 انسٹیٹیوٹس کو پہلے فیز کے اندر انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن دلائی جا رہی ہے. تعلیم زیور ہے اور جس دین کے اندر جس اللہ تعالیٰ کے پیغام کی ابتدا ہی اقرا سے ہوئی بھی ہو, مسلمانوں کا تو خاص زور ہونا چاہیے تعلیم کے اوپر. مجھے بڑی خوشی ہے کہ وفاقی حکومت تو اعلیٰ تعلیم کو کرتی ہے. جو ترقیاتی بجٹ ہیں اعلیٰ تعلیم کا وہ آخری سال جو تھا ہمارے حکومت آنے سے پہلے اس میں 18 ارب روپے رکھے گئے تھے, خرچ ہوئے تھے. اگلے سال کے بجٹ کے اندر اس 18 ارب کو 3.5 گنا بڑھا کر 42.5 ارب روپے کر دیا گیا. جیسے میں بار بار کہتا ہوں عمران خان جو ہے نا وہ لیڈر ہے, سیاستدان نہیں ہے. اس کے فیصلے جو ہیں وہ اگلے الیکشن کے لیے نہیں ہوتے, وہ اگلی نسل کے لیے ہوتے ہیں. ماحولیات کے اوپر کسی نے کام اس لیے نہیں کیا کہ اگلا الیکشن ماحولیات